میں آپ کو اپنے محترم سننے والوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا میں ان شخصیتوں کی عظمت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں دیکھ کر مولا حسین نے فرمایا انی لا ارا اصحابا کا صحابی، جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے اصحاب میں نے کسی اور کے نہیں دیکھے۔ میرے بابا کو، میرے نانا کو، میرے بھائی کو ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے اصحاب کربلا میں اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ شب عاشور ہے، مولا نے حضرت زہیر قین اور حضرت حبیب ابن مظاہر سے فرمایا کہ سارے اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کرو، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمام اصحاب ایک خیمے، بڑے خیمے میں جمع ہیں۔ امام تشریف فرما ہے، امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں فرمایا یہ میری جان کے دشمن ہیں، یہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، انہیں مجھ سے غرض ہے، انہیں تم سے غرض نہیں ہے، تم میری محبت میں آئے ہو، لہٰذا میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ تم میں سے کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو کل قیامت میں اس پر کوئی بار نہیں ہوگا، کل قیامت میں اسے کوئی حساب نہیں دینا ہوگا، میں خود ہی تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ۔ امام نے جب یہ کہا تو کوئی تیار نہیں ہوا اور ہر ایک نے کہا مولا ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جائیں، بلکہ حبیب ابن مظاہر نے تو تمام اصحاب کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے تلوار نکال کے کہا مولا آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ لیں، مگر ہمیں یہ نہ کہیے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس وقت میں امام حسین نے فرمایا کہ شاید تم اس وجہ سے بھی جانے میں تکلف کرو کہ تم ایک دوسرے کو کیسے یہ شکل دکھاؤ گے، تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جب خیمے میں اندھیرا ہو جائے گا تو پھر تم چلے جانا، کوئی نہیں دیکھے گا کہ کون چلا گیا۔ امام نے چراغ بجھایا، کچھ دیر کے بعد چراغ روشن کیا تو تمام اصحاب اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے اور حبیب ابن مظاہر نے پھر اصحاب کی نمائندگی میں کہا مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اجرکم اللہ اور پھر زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس وقت میں امام حسین نے فخر کیا کہ مجھے اللہ نے جیسے اصحاب عطا کیے ہیں کسی کو نہیں دیے، اور اس کے بعد امام حسین نے پھر ان اصحاب وہ اصحاب جو وہاں موجود تھے ان کے شہادت نامے کو پڑھ کر سنایا کہ کون کیسے شہید ہوگا، کل میدان کربلا میں تم کیسے اپنی جانوں کے نذرانے دو گے۔ جب امام نے یہ سب بیان کر لیا نا تو اچانک نگاہ گئی کہ قاسم خیمے کے کونے میں کھڑے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ حضرت قاسم ابن حسن، یتیم امام حسن، مولا حسین کے بھتیجے حضرت قاسم خیمے کے کونے میں کھڑے ہیں، امام کو پیار بھری اور عشق بھری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امام نے آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا تو امام نے فرمایا قاسم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا چچا بس میں ایک سوال ہے، کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ امام نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ تو جیسے ہی یہ جملہ سنا نا کہ تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے تو حضرت قاسم نے ایک مرتبہ انگڑائی لی، کمر میں بندھا ہوا پٹکا کھل کے گر گیا تو آواز دے کر کہا حل یسلون الی الخیام، چچا جان کیا یہ قوم اشقیاء خیموں میں گھس آئے گی؟ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے، میرا بھائی تو جھولے میں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا نہیں قاسم، علی اصغر کو میں اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا۔ یہ رات گزری ہے، اصحاب نے خوب اپنی وفاداری کو اظہار کیا اور اب جب عاشور کا دن نمودار ہوا تو ہر صحابی نے اپنی اپنی قربانی دی۔ کیا قربانیاں تھیں شوذب و عابس کی، کیا قربانی تھی سعید ابن عبداللہ کی، کیا قربانی تھی حضرت زہیر قین کی، کیا قربانی ہے جناب جون کی۔ ایسے ایسے اصحاب امام حسین کے اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے، یہاں تک کہ اب آواز آئی حبیب ابن مظاہر اور کہا مولا اب مجھے جانے کی اجازت ہے۔ امام حسین نے حبیب جن کی عمر 80 سال سے زیادہ لکھی ہے، جنہوں نے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا تھا، جنہوں نے اپنی بھووں کو روکنے کے لیے رومال باندھا ہوا تھا، حبیب ابن مظاہر نے مولا حسین سے اجازت لی
میدان کربلا میں آئے اور اپنے جہاد کا اظہار کیا۔ جب بہت زخم لگ گئے تو امام کو آواز دے کر کہا مولا میری مدد کیجیے گا۔ حسین پہنچے ہیں حبیب کے جنازے پر۔ جب حسین مولا پہنچے نا، اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جب حسین پہنچے نا تو حبیب کی شہادت ہو چکی تھی۔ امام نے حبیب کا لاشا خود اٹھایا، آگے بڑھ کر بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا مولا ہمیں دے دیجئے، یہ لاشا ہم اٹھا لیں گے۔ فرمایا یہ میرا مہمان ہے، میں نے اسے خود بلایا تھا، اس کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے گنج شہیدہ تک لے کر آؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے حبیب کا لاشا گنج شہیدہ تک پہنچایا عزاداروں، اور امام نے ایک مرثیہ پڑھا، اور مرثیہ پڑھا کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ میں حسین گواہی دیتا ہوں یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتا تھا، یا اللہ یہ قرآن کی تفسیر اور مفاہیم اور تعویلات کو بہت اچھا جانتا تھا۔ امام نے حبیب کے جنازے پر حبیب کا مرثیہ پڑھا، آپ نے حبیب کی شہادت کا منظر سن لیا۔ حبیب کا بیٹا ہے قاسم ابن حبیب ابن مظاہر اسدی، جو کربلا میں بابا کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ شہید نہیں ہوا، کسی سفر پر تھا، خبر شہادت پہنچی تو یہ چلا ہے کربلا کی طرف۔ جب یہ کربلا کی طرف روانہ ہوا تو وہاں سے 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر ہیں، ان سروں میں ایک سر خولی کے ہاتھ میں ہے جو سر حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ قاسم ابن حبیب نے آگے بڑھ کر کہا یہ جو سر ہے نا یہ میرے بابا حبیب کا ہے، میں قاسم ابن حبیب ہوں، یہ سر مجھے دے دے تاکہ میں ان کے بدن کے ساتھ ملا کے دفنا دوں۔ کہنے لگا مجھے تو شام کے دربار میں انعام ملے گا، میں نے کوئی معمولی بندے کا سر نہیں اٹھایا ہوا۔ قاسم نے کہا تمہیں جو انعام ملے گا، جو ملے گا وہ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن عزاداروں خولی نے وہ سر قاسم کو نہیں دیا۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہ پہلے تو تنہا آیا تھا نا، پھر یہ اپنے 10 نوجوان مجاہد جوانوں کے ساتھ، ساتھیوں دوستوں کے ساتھ اس قافلے تک آیا جس قافلے میں نیزے کی انی پر حبیب کا سر تھا، اور ایک مرتبہ پھر حجت تمام کی کہ یہ سر دے دے تاکہ تجھے پیسے بھی مل جائیں، مگر جب اس نے دینے سے انکار کیا تو قاسم نے حملہ کیا خولی پر اور اپنے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا، اور مختلف سمتوں پر کیونکہ وہ جوان لڑ رہے تھے تو انہیں آوازیں دینے لگا واپس چلو میں نے سر لے لیا ہے، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نیزے کی انی پر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ آواز امام سجاد کے کانوں تک پہنچی، امام نے اپنی بیڑیاں سنبھالی، امام نے حسین کے سر کو دیکھا، آواز دی بابا، کسی جوان بیٹے کو یہ گوارا نہیں، آپ کا بچہ مشیت کا پابند ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ